ہے. تو خیر میں تو ان جنرل سکلز کی بات کروں کہ جو میرے پرسپیکٹو کے اندر، باقی آئی ریسپیکٹ ایوری ونز پرسپیکٹو، ہر بندے کا اپنا پرسپیکٹو ہے. میرا جو ایکسپیرینس ایکسپوجر ہے اس کے اکارڈنگلی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ سکلز میٹر کرتی ہیں زیادہ میرے پرسپیکٹو میں. سر اس میں جیسے یہ تھوڑی سی ڈسکشن ہو رہی تھی فورم کی اور شائستہ کی، اب ان دونوں کے بزنس پوائنٹ آف ویو ان کے پروجیکٹ ڈفرینٹ ہیں. اب ایک فیشن انڈسٹری کی بات کرتا ہے تو فیشن انڈسٹری میں اگر ہمیں ویری کر رہا ہے کہ ہمارا فیشن جیسے آپ ڈفرینٹ برانڈس لیتے ہیں کہ ان کے جو آپ کے ویو ہیں وہ کس طرح ڈفر ہیں، تو اس میں ٹیکنیکل ظاہر ہے وہ خود تو ہائر کر کے وہ لوگوں سے کام کر پا رہے ہیں، بٹ ان کا ایک ڈیزائن ہے، ایک ان کا آئیڈیا ہے، وہ کیسے ہے، وہ ٹیکنیکل اس پہ اسکل ویری کر رہا ہے. اور اگر ہم اس میں ریئل اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کی لیڈرشپ ویری کر رہا ہے، وہ اس صحیح بالکل. مزید اوکے جی، مزید کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ اور should I start with it? سر میں یہ کہوں گی کہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے ریئل اسٹیٹ کا ہے یا چاہے فیشن ڈیزائننگ کا ہے. میں خرم کی بات کے ساتھ ایگری کروں گی جو ان کا ویو ہے. یہ میٹر نہیں کرتا کہ سر ڈپارٹمنٹ کون سے، چاہے آپ کا ریئل اسٹیٹ ہو یا پوری ورلڈ کو چلانا ہو، آپ نے لیڈرشپ اسکلس میٹر کرتی ہیں. اوکے جی، مزید اوکے جی. سر میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ہر کوئی اپنی آرگنائزیشن کو دیکھ لیں. جو بھی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں وہاں پہ ٹیکنیکل بھی ہوتا ہے اور کچھ لوگوں میں لیڈنگ کوالٹی بھی ہوتے ہیں. ایک ہی بیج میں کام انٹر ہوتے ہیں، جن میں لیڈنگ کوالٹی ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ٹاپ پہ جاتے ہیں، اور جو ہارڈ ورکر ہے، ٹیکنیکل ہے، لیکن وہ اگر ان میں کمیونیکیشن نہیں ہے، لیڈنگ کوالٹی نہیں ہے، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. سر آرگنائزیشن کی بات کر رہے تھے بھائی، تو سب سے پہلے جو ہے وہ آ کے ٹیکنیکل سکلز ہی سیکھتے ہیں. آرگنائزیشن میں کچھ نہ کچھ ان کے لیڈرشپ سکلز پہ آلریڈی ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ ایک پرسنل کوالٹی ہے بندے کی جو ساتھ ٹائم کے ساتھ بندے میں ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے. سب سے پہلے جب وہ آرگنائزیشن میں آتے ہیں وہ ٹیکنیکل سکلز ہی سیکھتے ہیں، اور پھر جب وہ وہاں پہ ایکسپیرینس کی مارک کھاتے ہیں تو اسی بندے کو وہ آگے لے کے جا کے لیڈر بناتے ہیں، مینیجر بناتے ہیں. جی مزید بتائیے گا اس میں. سر میرے خیال سے بزنس انٹیلیجنس ہونی لازمی ہے، ادر وائز جو ہے لیڈر شپ کوالٹیز کا اور ٹیکنیکل اسکلس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر آپ کو بزنس انٹیلیجنس نہیں ہے. اوکے جی، فردر. سر اگر پروجیکٹ مینجمنٹ کی کنٹیکسٹ میں دیکھیں تو میں بھی ویری کر رہا ہوں، پروجیکٹ ویری کر رہا ہوں. کچھ پروجیکٹ ایسے ہوں جس میں لیڈرشپ اسکل کی ضرورت ہو، ایک بڑی ٹیم لے کے ساتھ چلنا ہو. میں بھی کوئی ایسا پروجیکٹ ہو جس میں ایک ہی بندہ ہو، پروجیکٹ مینیجر ہو، اسی کو ساری چیزیں کرنی ہے، لائک کوئی سافٹ ویئر بنا کے دینا ہے، سنگل پروجیکٹ اونر ہے، تو میں بھی وہاں پہ لیڈرشپ اسکل کی ضرورت نہ ہو. تو یہ ویری کر رہا ہوگا نیچر آف پروجیکٹ کے حوالے سے. اوکے جی، تھینک یو ویری مچ. جی ایک چیز صرف ایڈ کرنا چاہوں گا سر کہ ہم سب تینوں چیزوں کو سر آئسولیشن میں دیکھ رہے ہیں سر. اگر ہم ان کو آئسولیشن میں نہ دیکھیں سر تو ہمیں کسی بھی پروجیکٹ کو بینگ پروجیکٹ مینیجر سکسیسفل بنانے کے لیے ان تینوں چیزوں کی ضرورت ہے. either it is leadership, either it is technical thing, or either it is a business intelligence. یہ تینوں چیزیں سر ضروری ہیں، امپورٹنٹ ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا پارٹ ہے. they has to play to make a project successful sir. اوکے اچھا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں مزید جی کوئی کسی نے اور ایڈریس کیا ہوا ہے؟ کلاس پارٹیسپیشن ہو گیا کہ لائک پیپل آر گیونگ دیئر ویوز اینڈ اٹس اے ویری گڈ KPI دیٹ یو آر پارٹیسپیٹنگ ان، اینڈ آئی ایم ریلی لائکنگ اٹ. دس از ہاؤ وی لرن. ایسے لرننگ نہیں ہوتی کہ آپ کو جو ہے نا سلائڈ پڑھائی اور پھر آپ کے سر پہ ڈال دیا جائے کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ لرن کریں. دس از دا وے وی لرن. سو تھینک یو ویری مچ. جی قاسم آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ یو ہیو ریزڈ یور ہینڈ.
جی سر ایک چیز جس طرح پروجیکٹس ہوتے ہیں پروجیکٹ سلیکشن اگر ہم کرتے ہیں تو وہ سلیکشن بھی اسی بیس پہ کرتے ہیں کہ کیا وہ پروجیکٹ ہمارے لیے فیزیبل ہے یا نہیں ہے, اور یہ ڈیسیشن لینا جو ہے وہ تبھی ہم کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس بزنس انٹیلیجنس اور انڈسٹری وغیرہ کی نالج ہو یا اس پروجیکٹ ریلیٹڈ چیزوں کا ہمیں جو ہے وہ نالج ہو, تبھی ہم بہتر ایک ڈیسیشن لے سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس جو ہے نا وہ نالج بزنس انٹیلیجنس کی نہیں ہوتی تو ہم پروجیکٹ ہی غلط سلیکٹ کریں گے پھر. Okay, thank you very much. Very well. Ji, bas, thank you very much for all you have participated. It's been almost an hour. You have been sharing your very valuable insights. اور آپ کے جتنے بھی perspectives ہیں, they are very well taken, and they are like all of them. ہر view point کی جو آپ نے بتائی اس کی اپنی ایک strength ہے. جس طرح سے شعیب بھائی نے بھی کنکلوڈ کیا, پہلے بھائی نے بھی بتایا کہ like we have to see these things in a single way کہ یہ ساری اسکلس ہی امپورٹنٹ ہے. مگر میں نے جو ڈسکشن انیشیٹ کی تھی وہ انیشیٹ ہم اس طرح سے کی تھی. نو ڈاؤٹ these three skills are inevitable for the personality of successful project manager, but most of the time I have observed, because I've been working in industry and been delivering trainings for almost 6 to 7 years, اب مجھے یہ بہت کوشچن پوچھا گیا کہ which of the skill is more important, so I've initiated the discussion and you have participated very well. اب ہم اس کو تھوڑا سا نا let us discuss this thing جو میں like I want to share with you my experiential wisdom and what I have learned and what I believe is کہ ہم نے سب سے پہلے ایک چیز تو یہ دیکھنی ہے کہ جس طرح سے میں نے آپ سامنے لکھا ہے کہ ہمارے پاس پروجیکٹس ہیں. جب ہم پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, سو جو پروجیکٹ مینجمنٹ ہے بیسیکلی it comes under the umbrella of strategic management. ٹھیک ہے, میں نے رائٹ سائڈ پہ ایک بات کی کہ آرگنائزیشنل پروجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے, پروجیکٹس کی جو ٹائپ ہے وہ دو قسم کی ہو سکتی ہے. ایک ہمارے پاس اسٹارٹ اپس ہو سکتے ہیں جو انٹرپرینورشپ ہے, یو آر ڈوئنگ سم تھنگ فار دا فرسٹ ٹائم اور یو آر ڈوئنگ اٹ الون, یا آپ خود جو ہے نا یو آر ڈوئنگ آل دا تھنگس, دیٹ از آلسو اے پروجیکٹ. اور پھر ایک آرگنائزیشنل پروجیکٹ. آرگنائزیشنل پروجیکٹ اس طرح سے ہے کہ ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ بہت سے پروجیکٹ کر رہی ہے اور اس نے ایز اے پارٹ آف دیئر انیشیٹو دے ہیو اسٹارٹڈ ون انادر پروجیکٹ. ٹھیک ہے, تو یہ دو پروجیکٹس کی جو نیچر ہے وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, اب میں دونوں پروجیکٹس کو دونوں ڈفرینٹ ٹائپس آف پروجیکٹس کو ان اسکلس پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کروں گا. ٹھیک ہے, دیر واز ون گرل, کیا نام تھا آپ کا, سیرش یا مہوش, مہوش, سر مہوش جی, آپ وہ بہت زیادہ she was again and again telling کہ we should know the direction where we are going and what we should be doing. تو بیسیکلی یہ جو آپ کی بات ہے یہ انٹرپرینورشپ اور اسٹارٹ اپس کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ سیٹ آتی ہے کہ بیسیکلی if you initiator or you are starting some new startup, ٹھیک ہے, آپ اپنا نیا بزنس بنا رہے ہیں, تو اس کیس میں being a project manager, the business intelligence is one of the most important thing. Strategic management, basically you should know what you are doing and why you are doing in the first place. ٹھیک ہے, why you are doing something is one of the most fundamental question. ٹھیک ہے, کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ بہت فنڈامنٹل کوشچن ہے. اگر آپ اس کوشچن کے پیچھے لگیں گے اور اس پوائنٹ آف ویو سے پروجیکٹس کو یا چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ایسا ہوگا کہ you won't be working in an organization. ٹھیک ہے, آپ بالکل you will be doing something what matters to you on the personal basis. ٹھیک ہے, آپ کیوں وہ کر رہے ہیں, آپ اپنی ویلیوز پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا اس کو اسکروٹنائز کریں گے کہ جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر آپ کی پرسنل انوالومنٹ ہے, پرسنل انگیجمنٹ ہے, یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, یو ہیو سم کالنگ اینڈ یو آر ڈوئنگ دیٹ. ٹھیک ہے, تو جب اس پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ پھر اسٹارٹ اپس کے اندر آتے ہیں اور وہاں پہ ڈائریکشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ آپ کی بزنس انٹیلیجنس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیو ٹو ہیو دا لیڈرشپ اسکلس. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ڈسکشن سے آپ کی ڈسکشن سے ایک بہت اچھی چیز جو ہے نا وہ ایمرجنگ, کچھ لوگوں نے ٹیکنیکل اسکلس کو بہت زیادہ فوکس کیا کہ لائک دے ہیو ٹو ہیو دا ٹیکنیکل اسکلس. بیسیکلی ٹیکنیکل اسکلس آر امپورٹنٹ بٹ یو نیڈ ٹو ریمبر دس تھنگ, یو نیڈ ٹو ریمبر دس تھنگ. ٹھیک ہے, ایک چیز آپ کو جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ بیسیکلی جو آپ کے ٹیکنیکل اسکلس ہیں, ٹیکنیکل اسکلس جو ہمارے عادل بھائی ہیں اور سہیب سیڈ دیٹ ٹیکنیکل اسکلز آر امپورٹنٹ. اگر آپ ریلیٹیولی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو آپ کی جو ٹیکنیکل اسکلز ہیں دے آر ناٹ ایز مچ امپورٹنٹ ایز آپ کی بزنس انٹیلیجنٹ ہے اور ایز لیڈرشپ ہے. ٹھیک ہے, آئی مائی سیلف از این انجینئر اینڈ بینگ این انجینئر آئی ایم کنفیسنگ دس تھنگ کہ آپ کی جو ٹیکنیکل دے آر امپورٹنٹ, آئی ایم ناٹ سیئنگ دے آر ناٹ امپورٹنٹ, دے آر امپورٹنٹ, بٹ ریلیٹیولی اسپیکنگ جو آپ کی جو انٹرپرسنل اسکل ہے, جو آپ کے سافٹ اسکل ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا, ایک ڈسکشن سے ایک بات سامنے آئی
कि we can hire the talent and we can outsource the work. ठीक है. Being a leadership, when you are talking about the projects, आपने project खुद, you being a project manager, you are responsible for project delivery, but you alone are nothing. آپ خود جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. You have to get work from the team. اور آپ ٹیم سے ورک لینے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو سارے ٹیکنیکل اسکلز آتے ہیں and then you can do that. The second way and the most right way of doing it is that you trust the people who are technical. ٹھیک ہے, you are a project manager, you are not a technical person, but you have such a good interpersonal skill and you have such a good empathy and you have such a good emotional intelligence that people are willing to work for you. ٹھیک ہے نا, people are willing to work for you. اب یہاں پہ ایک پرابلم آ جاتا ہے, بہت ہی جو باریک سا پرابلم ہے, وہ ہے ٹرسٹ کا پرابلم. ٹھیک ہے, اگر تو آپ if you have learned throughout your life that you can trust the people and you trust the people that people are going to work out to their best capacity. ٹھیک ہے, مینجمنٹ کی دو اپروچز ہوتی ہیں, ایک تھیوری ایکس اپروچ ہوتی ہے اور ایک تھیوری وائی اپروچ ہوتی ہے. تھیوری وائی اپ کی اپروچ یہ ہوتی ہے بیسیکلی کہ یو بلیو دیٹ پیپل آر گڈ اینڈ دے ول ورک آؤٹ گڈ. ٹھیک ہے, اینڈ تھیوری ایکس اپروچ یہ ہے کہ پیپل آر ناٹ گونا ورک. ٹھیک ہے نا, دے ول آلویز کٹ کارنرز وین ایور دے آر گیون the opportunity. ٹھیک ہے, اگر آپ تھیوری وائی مینیجر ہیں and you trust people and you bring right people based on your leadership skills, based on your acumen, and you trust them, then they do wonders for you. ٹھیک ہے نا, وہ آپ کے لیے ونڈرس کرتے ہیں. They do really big things for you. You don't have to be technical in that. All you need to do is you need to learn how to trust on them. آپ نے ان کے اوپر ٹرسٹ کیسے کرنا ہے, how you will reward their practices. ٹھیک ہے, لیکن there are some people who are very passionate about. For example, there is one technical engineer who is very much passionate about his or her work. ٹھیک ہے, you being a leader, you identify this person, what this person can do for you, because you are a leader. آپ نے اس کے ایموشن کو, اس کی انرجی کو اپنے کام کے لیے کیسے استعمال کرنا, دیٹس اے لیڈرشپ تھنگ. ٹھیک ہے, کہ آپ اس کو how would you provide a conducive environment where that person can work tirelessly for you around the clock. ٹھیک ہے, تو ٹیکنیکل اسکلس ہونا بہت ضروری ہیں, مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اکارڈنگ ٹو دا پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ اینڈ اکارڈنگ ٹو دا سمری, اکارڈنگ ٹو دا ریسرچ کنڈکٹڈ بائی دا پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ, 90% of the project manager job is to do the communications with the people, with the different stakeholders, with the internal stakeholders. ٹھیک ہے, internal stakeholders کے ساتھ آپ نے communication کرنی کیسے کرنی ہے, آپ نے external stakeholders کے ساتھ کیسے communication کرنی ہے, how you will be communicating with cross functional managers. آپ HR manager سے کس طرح سے communication کریں گے, آپ جو ہے وہ جو technical manager ہے اس کے ساتھ آپ کیسے بات کریں گے, how you will be dealing with suppliers, how you will be dealing with your client. So it's all about communication when you talk about the project manager. So in contents of organizational projects جہاں پہ چیزیں time driven ہیں اور آپ کے پاس resources limited ہیں, and you know how to trust people and your team is, and you are a servant leader. ٹھیک ہے, کسی نے یہ بھی بات کی تھی کہ we have to serve the team. ٹھیک ہے, you being a project manager is a servant leader. کوئی پرابلم آتا ہے آپ اپنی ہیرارکی کا ایکسپلوئٹ کر کے غلط فائدہ نہیں اٹھاتے, بلکہ you add value, you have the empathy in you, you have emotional intelligence, you are going to solve the problem with the team by sitting yourself with them. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کے پاس یہ سارے کے سارے skills ہیں, team will trust you. ٹھیک ہے, اور جب آپ کے اوپر ٹیم ٹرسٹ کرے گی they will do wonders for you. ٹھیک ہے, تو جب ہم آرگنائزیشنل پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں تو آپ کی بزنس انٹیلیجنس اتنی ہی کاؤنٹ ہوتی ہے کہ you should able to tell the management basically کہ these are the right projects, یہ پروجیکٹس بالکل صحیح ہیں, یہ پروجیکٹس کرنے چاہیے, ان کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ اچھا ہے, ان کی نیٹ پریزنٹ ویلیو زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی جو ہے وہ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن اچھا ہے. ٹھیک ہے, so this is the business intelligence. You should able to tell that okay, these are the right projects that we are going to do in organization projects. Secondly, technically, آپ کے technically if you are good then it's good. If you are not good, there are technical people who will develop the technical feasibilities that یہ جو آپ کے projects ہیں they are technically feasible, we can do it, we can generate enough revenue from this by investing this much money. Then rest of the project will, جو آپ کا دوسرا پروجیکٹ چلے گا until the end, that totally depends upon your leadership skills. Because being a project manager, you are not going to design the drawings by yourself. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ڈرافٹس مین ہے, آپ کے پاس سائٹ انجینئر ہے جو آپ کے پاس سائٹ کے اوپر کام کرے گا, ڈرافٹس مین آپ کے لیے ڈرائنگ ڈیزائن کرے گا, آپ کا کوانٹٹی سرویر آپ کی کاسٹنگ نکالے گا, آپ کی ساری چیزیں کرے گا. So it's all about how interpersonally cultivated you are in order to deliver the projects. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہو گیا سر.
جی سر ٹھیک ہے. اس میں آپ کی کسی کی فیڈ بیک کا ناٹ دا اینڈ آف دا اسٹوری, یو کین ایڈ یور فیڈ بیک کہ اس میں ایسا ہونا چاہیے یا ویسا ہونا چاہیے. سر ڈسکشن تو نہیں ہے, آپ نے ڈیفینیٹلی کہا یو ہیو پٹ اس وائز. میں اپنی تھاٹ پروسیس کو چینج کروں گا جس طریقے سے آپ نے کہا ہے. 50% تو میں کنونس ہو گیا ہوں, ریسٹ 50% کے لیے آپ کو تھوڑا سا ایک دو باتیں اور کلیئرٹی دے دیں. سر اگر ہم ویسے ہی پاکستان کو ایز اے پروجیکٹ لیں, عمران خان کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر, میں اس میں پالیٹکس اس چیز میں نہیں جاؤں گا. آئی ووڈ لائک کیا بس 30 سیکنڈ میں اس کا کلوز. تو سر اف ہی از اے پروجیکٹ مینیجر اینڈ ہی جو باقی ہماری گیس اور بجلی اور ہزار قسم کے مسئلے ہیں اس کے لیے ہر ایک کے پاس اس کے ٹیکنیکل بندے وہ ہائر کر رہے ہیں, میکنگ اے ٹیم, بزنس انٹیلیجنس وہ لے رہے ہیں ملک کو بہتر چلانے کے لیے, بٹ اسٹل ہی از آن دا ورکنگ سائڈ, اینڈ پہ نہیں پہنچ سکا. مے بی لیڈرشپ اسکلز یہی کہتی ہیں کہ بینگ کنسسٹنٹ, مے بی آفٹر 5 years he is able to build a good team اور وہ سکسیسفل ہو جائے. بٹ if he would have being more technically, اس کو یہ چیزیں پہلے سے پتا ہوتی ہے, آج سے 10-12 سال سے جب سے وہ کوشش کر رہا تھا اس کو پتا ہوتی ہے کہ گیس کے ایکچوئل ایشوز کیا ہیں ٹیکنیکلی, بجلی کے کیا ہیں, غریبوں کے کیا ہیں, روٹی کے کیا ہیں, کپڑے کے کیا ہیں. تو آج وہ بہتر سولوشنز, بہتر لوگ لے کے آتا اور بہتر کام کرا سکتا. تو اگر آپ یہ تھوڑا سا اس لحاظ سے میرے تھاٹ پروسیس ٹیکنیکل اور لیڈرشپ کو تھوڑا سا کر دیں تو مے بی ان دا فیوچر میں میری ڈیسیژن تو اور بہتر ہو سکیں گی. میں عادل بھائی اس کا آپ کو ایک اس کا جواب دیتا ہوں. میں پالیٹکس لینس سے نہیں دوں گا کیونکہ پالیٹکس کا اس کا آنسر بہت ڈفرینٹ ہے. ہم جس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا. سر دیکھیں, آپ اکیلے دیکھیں آپ زندگی میں اکیلے کیا کیا کریں گے, ٹھیک ہے, اف یو آر گوئنگ ٹو ڈیولپ یور سیلف لیڈرشپ ٹیکنیکلی بزنس. مگر اگر آپ نے اف یو نو کہ جو ٹیکنیکل جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, اگر آپ نے یہ چیز لرن کر لی کہ جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, جو ٹیکنیکل لوگ ہیں, وہ آپ کے لیے کام کیسے کریں, تو یو کین ملٹیپلائی دا مینٹل ایفرٹ. ٹھیک ہے نا, مینٹلی آپ دیکھیں فار ایگزامپل عمران خان ہے, وہ 10 لوگ اکٹھے کرے اور اس میں وہ دیکھیں کہ گیس کے ٹوٹل پرابلمس یہ ہیں, بجلی کے پرابلمس یہ ہیں, فلانے پرابلمس یہ ہیں. نو دے آر دا سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ. وہ اس کے اوپر ٹرسٹ کرے کہ یو ول ڈو اٹ بیسٹ اینڈ دے آر دا بیسٹ پیپل. ٹھیک ہے, دے آر گونا سالو پرابلمس. بیکاز بینگ اے لیڈر آپ کا جو فوکس ہوتا ہے وہ آپریشنل یا پروجیکٹ والا فوکس نہیں ہوتا. بینگ اے لیڈر آپ کا فوکس اسٹریٹجک فوکس ہوتا ہے. پروجیکٹس کا فوکس ڈفرینٹ ہے, اسٹریٹجک فوکس ڈفرینس ہے, اور آپریشنل فوکس ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, تو لیڈر کو جو ہے نا وہ بیسیکلی از لوکنگ ایٹ از لوکنگ فرام دا اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو. ہی کین ناٹ ڈو. دیکھیں آپ اگر اس طرح سے سوچیں گے تو practically you will be progressing in your life, you will make your life mess because you cannot do a lot of things by yourself. You need to trust people. لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کرنا کہ they are technical and they can give us valuable insights. I being a strategic leader, I have to make the decisions. I have to approve or reject. I have resources in my hand. ٹھیک ہے, this is the right way of thinking. ٹھیک ہو گیا سر. My understanding, this is the right way of thinking. جتنا میں نے پڑھا, یہ جتنا مجھے میرا ایکسپیرینس ہوا, یہ جتنا میرا. باقی آپ بڑا اچھا آپ نے جواب دیا, میرا کافی سولوشن حل ہو گیا. اور جو آپ نے جس طرح بات کی کہ تھنگز ول گو ٹو اے میس, اگر اس طرح ہو تو مائی لائف از آلریڈی اے میس, اسی چیز کو چلاتے چلاتے. بٹ آج میں بیٹھ کے لمبا سوچوں گا اور اس میس کو ٹھیک کروں گا ان تھاٹ پروسیس کے لحاظ سے. That's a great thing. I am able to change your thinking. Thank you. سر اس میں جو تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ اگر عمران خان ایک فیلڈ میں سر ناکام ہوا ہے حکومت میں وقتی طور پر نظر. We are not we discuss کہ اس کا پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. جی نہیں سر, چلیں بطور لیڈر کر لیتے ہیں سر, لیکن کئی چیزوں میں سر وہ کامیاب رہا ہے, اس کی لیڈرشپ کامیاب رہی ہے. ہٹلر کی سر چلیں سر ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ وہ پہلی جنگ عظیم میں بطور ایک سولجر لڑا اور دوسری جنگ عظیم میں وہ لیڈ کر رہا تھا. ٹھیک ہے جی, اور وہ ایک خاص لیول پہ اپنے ملک کو اپنی قوم کو لے گیا. وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اینڈ پہ جا کے شکست اس کو ہو گئی, لیکن اس لیڈرشپ کوالٹی میں دیکھیں آپ, وہ اس کی تھی لیڈرشپ کوالٹی, تو وہ اپنے ملک کو کہاں سے کہاں لے گیا. تو ادھر بھی ہم ایگزامپل لیتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کئی شعبوں میں, کرکٹ میں, سوشل ورک میں, ایجوکیشن
पार्टिसिपेशन में कामयाबी हासिल की। हाँ, एक फील्ड में अगर बंदा हो सकता है, एक लीडर मुख्तलिफ काम कर रहा है, तो कोई लीडर एक जगह पर हो सकता है नाकाम हो जाए, उसके कई प्रोजेक्ट हों, एक प्रोजेक्ट में आप कह सकते हैं कि नाकाम हो गया, लेकिन जो लीडरशिप क्वालिटी है उसी से ही आप जो है ना वो कर सकते हैं चीज। अगर आप टेक्निकल हैं, डॉक्टर कबीर के नाम ले लेते हैं कि वो टेक्निकल थे, वो अपने खास शोबे के टेक्निकल थे। जी कफायत भाई, मैं बिल्कुल देखें, मैं इसमें ना देखें, उन्होंने एग्जांपल थोड़ी सी इस तरह से दी, ये बात समझने की है, हम सब के समझने की बात है कि जो एक हम जिस प्रोजेक्ट्स की बात करें, ऑर्गेनाइजेशंस, कॉर्पोरेट की बात करें, कॉर्पोरेट की डायनामिक्स डिफरेंट है और पॉलिटिक्स की डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। समटाइम्स पॉलिटिक्स की विन ये हो सकती है कि हमने 10 प्रोजेक्ट्स फेल कैसे करने हैं, ये मैंने स्ट्रेटेजिक बात की है, ठीक है। समटाइम्स जो आपकी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स की विन ये भी हो सकती है कि हमने 50 प्रोजेक्ट्स बंद कैसे करने हैं। अगर हमने ये प्रोजेक्ट्स 50 बंद कर दिए तो इसमें हमें ज्यादा फायदा होगा, एंड दैट्स अ डिफरेंट लेंस ऑफ डूइंग थिंग्स, ठीक है। वो भी एक दैट्स आल्सो स्ट्रेटजी। तो पॉलिटिक्स की जो डायनामिक्स है, ठीक है, वो बहुत डिफरेंट है, और जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट है, जो हम प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, उसकी डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है। तो इसमें हम इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, कि हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग हो कि हम इसमें से इस चीज़ को समझ सकें कि बेसिकली हम जो है वो मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या कॉर्पोरेट्स की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, या हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। पॉलिटिक्स इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट जो हम पढ़ते हैं, और जो पॉलिटिक्स है इट इज़ वेरी मच डिफरेंट, उसकी डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। उसके लिए मे भी हमारा जो है ना, एक जो हम लोग हैं, हमारा एक अपना लेंस है, हम उससे ये देखते हैं कि बेसिकली कि जी फलानी गवर्नमेंट कामयाब हुई या नाकाम हुई। मगर जब वो अपने पर्सपेक्टिव से, अपने लेंस से देख रहे होते हैं कि भाई हमारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स ये थे, हमने ये अचीव किए या नहीं किए, और उस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव में एक ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि भाई आवाम जो है वो अगर खुश होती है या ना खुश होती है, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द एजेंडा, वो सिर्फ मार्केटिंग के लिए बताया जा रहा है कि जो है ना लोग खुश हों या ना हो, ये सिर्फ मार्केटिंग की जा रही है। हमारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स कुछ और हैं, और अगर वो उन्होंने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए तो दे आर वेरी सक्सेसफुल, ठीक है। तो जो पॉलिटिक्स है उसके सर मेरे ख्याल में एक आम बंदे को पॉलिटिक्स के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, वी कैन नॉट डू इट। अगर हम कुछ कर सकते हैं देन वी शुड बी इन द फील्ड एंड वी शुड डू व्हाट वी थिंक। तो सिर्फ मेरे ख्याल में बात करने का दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, और दिस इज हाउ आई थिंक। यू मे वेरी वेल डिसएग्री विद इट, बट दिस इज माय थॉट प्रोसेस। जी सर। यस सर, एक्चुअली बस इसको थोड़ा सा इस तरह क्लैरिफाई हो सकता है कि जैसे आप हम इसको एग्जांपल लेते हैं कि इमरान खान एक टाइम पे डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं हो सकते, बट वो अपने सारे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए इस तरह का एक्सपर्ट हायर करते हैं कि वो फर्दर इनको लीड करके उसमें एक्सपर्टी हासिल करते हैं और उसके एंड पे अच्छे रिजल्ट। जी बिल्कुल, इसमें इस चीज को समझने की कोशिश करें कि जो हमारा स्ट्रेटेजिक फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन का या कंट्री का, वो डिफरेंट होता है। जो हमारा स्ट्रेटेजिक फोकस होता है सर, उसके वो जो है वो डिफरेंट होता है। जो हमारे प्रोजेक्ट्स का ऑर्गेनाइजेशनल फोकस होता है वो डिफरेंट होता है, और ऑपरेशनल फोकस डिफरेंट होता है। ओके जी, शायद साहब कुछ कहना चाह रहे हो? यस सर, बहुत डेप्थ में बात हो रही है, तो लीडरशिप को लेकर मेरा एक सवाल है, मेरा बल्कि एक कंसेप्ट है कि जो लीडर्स होते हैं वो शायद टीम प्लेयर्स नहीं हो सकते, कुछ हद तक होते हैं, लेकिन लीडरशिप स्किल्स और टीम प्लेइंग स्किल्स में थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है मुझे। Those who wants to lead can't be the member of team for a long time, I think. ये मेरा कंसेप्ट है, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि ये कंसेप्ट किस हद तक ठीक है और किस हद तक नहीं ठीक। I've taken this thing, I will reply on this. जी आदिल भाई। सर मैं कहना चाहूंगा माशाल्लाह शी इज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो शी हैज गॉट अ वेरी रॉन्ग परसेप्शन। लीडर बन ही नहीं सकते टिल द टाइम आप टीम लेके नहीं चल सकते। नॉट टू कोट मोर एग्जांपल्स, जितने हमारे नबी है सबसे पहले उन्होंने बकरियां चलाई। बकरियां एक टीम है, सबसे डिफिकल्ट चीज है, अगर आप उनको चला सके तो यू बिकम अ लीडर। तो टीम के बगैर जो सेल्फिश होते हैं, जो मे बी वो टाइमली आपको लगे कि आगे जा रहे हैं, बट इन द लॉन्ग रन दे विल फेल। तो ओनली दोज पीपल कैन विन, those who win the hearts of their teams, और लोग beyond the line जाए उनके लिए, तो ही वो लीडर बनते हैं।
Thank you very much. I've taken your point. मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह I will try to feedback on this thing. आपके अपने points अपनी जगह पर सही हैं. But we will discuss this thing. अच्छा, अभी इस तरह से है कि ये जो आज का हमारा टॉपिक था, ठीक है, लाइक डिफरेंट स्किल्स, आपने उसके अंदर काफी अच्छा पार्टिसिपेट किया. मैंने जो आपको रेफरेंस बुक दी, अगर आप इसको उससे पढ़ना चाहें या ओपन बुक पढ़ना चाहें, इट्स ऑल अबाउट डेवलपिंग द परसेप्शन, ठीक है, वो आप उसको करें. सेकंड ये भी ये है कि लाइक अभी मैं इसको आपको नमाज की ब्रेक कर लें, ठीक है. इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 hours वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग्स, ठीक है, एंड वाज वेरी गुड रिस्पांस एंड आई होप यू हैव आल्सो एंजॉयड दिस थिंग. ये बेसिकली जो है ना वो आपकी इससे काफी लर्निंग हुई होगी. इसके बाद मैं जो है आपसे ना मैं इसके बाद आपसे जो है ना आई विल शेयर वन टॉपिक, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, आई विल शेयर वन टॉपिक ऑन लिंक्डइन, ठीक है, जो कि बेसिकली इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स के ऊपर है, ठीक है. आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है, एंड आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है. अगर वो आपका है जो लिंक्डइन के ऊपर अगर आपका अकाउंट इट्स ओके, अगर नहीं है तो आप लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट बनाएं. इट विल टेक 5 to 10 minutes, ठीक है, आपका लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट बन जाएगा. वंस यू हैव डन दैट आई विल शेयर द आर्टिकल, ठीक है. वो आर्टिकल आप सबको मिल जाएगा, इट्स देयर ऑन लिंक्डइन. यू हैव टू रीड दैट आर्टिकल. वो बेसिकली इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स के ऊपर है, ठीक है. जब आप उसको रीड कर लें, ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी क्लास एक्टिविटी है. और उसके बाद वी विल बी बैक. क्लास तो मैं दोबारा ज्वाइन कर लूंगा, बट इट्स योर क्लास एक्टिविटी. वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग दैट टॉपिक एट 5:45, ठीक है. आफ्टर आखिरी 15 मिनट्स के अंदर मैं आपसे फीडबैक लूंगा उसके ऊपर, एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू फीडबैक ऑन दैट आर्टिकल, ठीक है. तो आप ये अभी करें, ठीक है. क्लास में दोबारा स्टार्ट कर लूंगा एट ऑलमोस्ट 5. When you want to come back? It's 5 o'clock. सर फीडबैक लिंक्डइन पे देना है या ओरल डिस्कशन ही होगी हमारी क्लास में? इनिशियली आपने डिस्कस करना है. वैसे लिंक्डइन के ऊपर जो फीडबैक है वो मैंडेटरी है सबके लिए, और वो मैं उसको टाइम इसलिए नहीं बाउंड कर रहा. उसका टाइम मैं जो है ना आज शाम 12 बजे तक रख रहा हूँ, ठीक है. वो इसलिए मैंडेटरी है कि वो आपने पढ़ के ध्यान से उसको फीडबैक करना है. ऐसे आपने ये नहीं लिख देना गुड आर्टिकल्स आर दिस दैट, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. आई वांट कि आप उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करें. इसके अंदर ये होना चाहिए, ऐसा है, ये सही है, ये गलत है, मेरे ख्याल में ऐसा है, ठीक है. ट्राई टू डेवलप योर इंडिपेंडेंट थिंकिंग इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड सर. नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, ठीक है. आर्टिकल का रिव्यू देना है पढ़ के जो अंडरस्टैंड किया है या जी. हम इसको मैं आर्टिकल शेयर करवाता हूँ, ठीक है. आप अपना लिंक्डइन अकाउंट पर है. व्हेन वी विल बी बैक, बेसिकली इसके बाद आपकी क्लास एक्टिविटी जो आज हमने लर्निंग करनी थी, पढ़ना था, दैट्स योर स्टडी. ओके सर. सर क्या लिंक्डइन पे उस पे ग्रुप बनाना है ताकि आर्टिकल सब देख लें और सब डिस्कशन? ये आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करवा देता हूँ. ओके सर. आप इस आर्टिकल को पढ़ लें, then we will be back at 5:45, right? Okay sir. Okay sir. Initially आपकी break है, and then you have to read that article. After that we will be back at 5:45. Okay जी, अल्लाह हाफिज़. आर्टिकल Okay sir, अल्लाह हाफिज़. फायद भाई मैं आपसे आर्टिकल शेयर कर दूँ, आप फिर सबसे शेयर कर. जी सर. ओके जी, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ सर.